السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے، اور اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، اللہ ہر آبا سے محفوظ رکھے، اللہ آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفاء جمیل، شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اور ہماری جو بہنیں بیٹھی ہے بغیر شادی کی، اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے، اور جو ہمارے بچے جو غلط راستہ اختیار کرے اللہ ان کو نیک صالحین راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو 5 ٹائم کے نمازی بنا دے، اور اللہ ہماری مسجدوں کی، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ان سازشوں سے، ان ناپیکاروں کی گندی سوچ، گندی ذہنیت اور گندی نظروں کی وجہ سے ہمارے دیش میں جو ماحول بنے ہوا ہے اللہ اس پہ کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور ان ملعونوں کو کفر کردار تک پہنچائے اللہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے جو گیوان پہ مسجد کا، جبکہ 1991 میں کھلے طور پہ ایک پارلیمنٹ میں ایک بل بھی پاس ہو گیا تھا کہ دوبارہ ایسی جرت نہیں کریں گے، دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یہی لوکل عدالت نے ہائی کورٹ کو بھیجا، جب ہم نے خاموشی اختیار کری، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ تک گیا، وہ تک فیصلہ نہیں کرا، پھر واپس گیند ان کے پلے میں ڈال دیا۔ جبکہ یہ لوگوں کا اگرچہ دماغ صاف رہتا، دل صاف رہتا، یہ سرکار کے اشاروں پہ نہیں چلتی تو پہلے ہی اس چیز کو نکال کے پھینک دیتی اور ان کو وارننگ دیتی، یہ گندی سوچ، گندی حرکت نہ کرے، یہ تمہاری چال چلنے والی نہیں ہے، یہ بتا دیتی۔ خیر اب یعنی کل کا دن ہے، انشاءاللہ کل تو فیصلہ آتا ہے، معلوم ہے ہم کو، لیکن ہم دعا کریں گے کہ اللہ اس کے دماغ کو، اس کے دل کو موڑ دے، اس کو سچ پہ چلنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، اور جو منصوبے بنائے رکھے ہیں یہ لوگ جو سازشیں جو کر رہے ہیں اللہ ان کو خاک میں ملا دے، اللہ ان کو نست نابود کر دے، کیونکہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہوتی ہے، وہ پاک پروردگار جو چاہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ چیز کھلی بتا دوں، ابھی جس طریقے سے جی سی سی کا جو ماحول بنے ہوا ہے، وہاں پہ یہ جو اتیاچار ہمارے پر یہاں پہ ہمارے دیش میں ہو رہا ہے، ان کی پہلی نظر بنے ہوئی ہے۔ اور آج کویت کے امیر الکویت اور ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان نے جو ٹیلی فون پہ بات کی، صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ یہ ان ہمارے بھائیوں کے اوپر جو اتیاچار، جو ظلم ہماری ماں اور بہنوں کو جس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اس کا کام کرنا بہت ضروری ہے۔ بات کرنے سے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، بات تو ہم 10 سال سے کرتے ہوئے آ رہے، لیکن ان کے اوپر کارروائی اور کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے اوپر جواب دیے شیخ نواف الصباح نے کہ جو ہے سو آپ جو قدم اٹھائے، آپ کے قدم پہ قدم ملا کے ہم چلیں گے۔ اور رہی بات جی سی سی کی، ساری جی سی سی یہی چیز کر رہی ہے، اور یہ ہم کو ابھی زبانی خرچ کرنے کا نہیں ہے، یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا۔ جب تک ان کے اوپر ہم نے پابندیاں بھی عائد کر کے دیکھی، لیکن یہ لوگ دنے دن پہ گندگی پھیلاتے جا رہے ہیں، گندگی مچاتے جا رہے ہیں، اس سے دیش کا ماحول خراب ہوا۔ لیکن جو مسلمانوں کے لیے جو اذیتیں، جو تکلیفیں جو اٹھا رہے ہیں، جو مسلمان جس طریقے سے خوف کے عالم میں جی رہا ہے، اس کے اوپر ہم کو کام کرنا بہت ضروری ہے، نہیں تو اللہ ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا، جس کے اوپر شیخ نواف الصباح نے بڑی خوشی ظاہر کی اور کہا کہ ہم تمہارے قدم سے قدم ملا کے چلیں گے، تمہارے کھاندے سے کھاندہ ملا کے چلیں گے، ہم ان کی ہر سازش کو، ہر بدماشی کو ان کی ناکام کریں گے۔
اور ان کو عالمی سطح پہ جس طریقے سے وان کیا گیا، ان کو بتایا گیا، ان کو بولا گیا تم یہ گندگی مت پھیلاؤ، تم کو کچھ حاصل ہونے کا نہیں ہے، یہ تمہاری چلنے والی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بتانے کے باوجود یہ لوگ یہ راستے اختیار کرے ہوئے۔ اب ان کو روکنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیسا روکتے ہیں یہ لوگ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ وہ ایک عالمی طاقت ہے، ایک طاقت رکھتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ترکی کیا ہے، آپ لوگ اچھی طرح علم ہے، اور یہ GCC کویت کیا ہے، سعودیہ کیا ہے، بحرین کیا ہے، پتہ ہے۔ اس سے تو ہمارا دیش چلتا ہے۔ خالی یہ لوگ ایک سال کا روکے $77 بلین، کتنا؟ $77 بلین جو ہمارے لیے بھیجا جاتا تھا، اور ان کا صدقہ تھا وہ، ان کا فطرہ تھا وہ، اس طریقے سے بھیجتے تھے۔ پتہ ہے ہمارا کھا کے، ہمارا پی کے، ہمارے نام سے یہ لوگ جیتے، ہمارے نام سے ان کا وجود، ان کی پہچان ہے۔ پھر ہم کو مار رہے ہیں، ہم کو کاٹ رہے ہیں، ہم کو لوٹ رہے ہیں، ہمارے مساجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ہماری عبادت گاہوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ یہ کدھر کا انصاف ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ تو بہرحال اللہ جزائے خیر دے ہمارے رجب طیب اردگان کو اور شیخ نواف کو، جو ہم مسلمانوں کے لیے اتنی فکر کر رہے ہیں، اتنی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک قابل فخر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کام لے رہے ہیں، ان کے دماغوں میں ڈالے ہیں، اس لیے یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام چل رہا ہے۔ خیر بہرحال یہ آپ لوگوں کو سنانا بہت ضروری تھا جو چل رہا ہے ہمارے دیش کے باہر، ہمارے دیش کے بارے میں۔ یہ ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے، ایک بھارتی ہونے کے ناطے، ایک انڈین ہونے کے ناطے ہمارے لیے جو ہماری تھو ہو رہی ہے ہماری کنٹری کی، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ جو ہے سو شرم کی بات ہے جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہے، لیکن ہمارے لیے خوش آئند بات ہے۔ خوشی کی بات اسی لیے ہے کہ ہم مسلمانوں کو پوچھنے والے اللہ کے بعد، اللہ کے حبیب کے بعد، کہ یہ مسلمان کنٹریوں کے اپنے ضمیریں جاگ چکے ہیں۔ یہ لوگ اب خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اب آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کیبنٹ کو ڈیلی نئے بولے تو 10 سے 11 ایسے میلے آتے ہیں، لیکن یہ گودی میڈیا جو ہے نا یہ کبھی بتاتی نہیں ہے، کیونکہ نہیں بتانے کے اور ان کی واہواہی، ان کے پچھواڑے دھلانے کا پیسہ ان کو ملتا ہے گودی میڈیا کو۔ تو یہ نسل حرام میڈیا سب سے زیادہ جو کھانا خراب کری ہے دیش کا، یہ گودی میڈیا، جس میں 3-4 چینل نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیے۔ آج تک، ABP نیوز، زی نیوز، یہ اتنا گند مچائے ہیں۔ اگرچہ وقت کے رہتے ہوئے یہ لوگ صحیح کے صحیح، غلط کا غلط کرتے اگرچہ بولتے تھے تو ان کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی۔ صرف ایک دھلانا باقی ہے بھائی، وہ ٹٹی کرے بعد سے ٹٹی تو منگا کے کھا رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ٹٹیچ کھاتے ہیں یہ لوگ، ٹٹی تو کھا رہے ہیں، لیکن اس سے دیش کا کیا ہو رہا پتہ نہیں چل رہا ان کو۔ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دیش واسیوں سے۔ ان کو چاہیے تھوڑی سے ویوز، کسی کی TRP، کبھی ابو فضل کے پیچھے پڑے تو کبھی کسی کے پیچھے پڑے، کبھی کسی کے پیچھے پڑے۔ ان کا یہی کام ہے، یہی کرتے رہیں گے، لیکن اس سے بھی ہم کو فرق کچھ نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال یہ GCC کی طرف سے ایک اچھی خبر آئی۔ دوسرا انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ نے وہاں کے لوکل عدالت کو بھیج چکا ہے، جبکہ لوکل عدالت سے کیس وہاں پہ گیا تھا، جبکہ کیس کے کوئی اختیارات ہی نہیں بنتے بھائی، کوئی حق نہیں ہے اس کا، کیونکہ 1991 میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ ایسی گندگی اور ایسے پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ چیز کو توڑ کر، اس قانون کو توڑ کر، لیکن یہ لوگ پیدا ہی ہوئے توڑنے کے لیے قانون۔ ہمارے بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان کی تو دھجیاں اڑا کے رکھ دیے یہ لوگ، کوئی لینا دینے نہیں ہے سنویدھان سے۔ پھر یہ لوگ مسلمانوں کے لیے برابر قانون تھوپتے، برابر سنویدھان کی بات کرتے، ان کے لیے کوئی عائد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ گندے، وہ شیطانے ہیں، وہ خبیثے ہیں، وہ بلاتکاری ہے، وہ لٹیرے ہیں، یہ جو دیش کو لوٹ رہے ہیں،
دیش کو لوٹ لیے یہ لوگ جتنا لوٹنا تھا، لیکن عوام کو بھی برباد کر رہے ہیں، عوام کو بھی منتشر کر رہے ہیں، عوام کے دلوں میں دلوں خراب کر رہے ہیں، دلوں میں یہ وہ بھر دے رہے ہیں کہ وہ ہندو، وہ مسلمان، مسلمان کو ہندو سے خطرہ، ہندو کو مسلمان، کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے بھائی. یہ آزادی سے پہلے سے ہم مل جل کے رہتے ہوئے آ رہے ہیں، اب کس کو کس سے کیا خطرہ ہوگا بتائیے آپ. اس میں گودی میڈیا کے علاوہ جو وہ آتنکی ہے نرسنگ آنند سرسوتی کالا وڈیور کالی خوز، وہ ایک بہت بڑا آتنکی ہے سالہ. وہ خیر اب تو سنیاس لے چکا ہے، جا چکا ہے گٹریں صاف کرنے کے لیے، نکل چکا ہے. اس نے توبہ اللہ کرا، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگا اس نے کہ میں نے جو کچھ کیا بہت غلط کیا اسلام کے بارے میں بول کے، جبکہ جو ہے سو یہ میرے کو بولنے لگایا گیا. لیکن وہ نام نہیں بول رہا، انہیں کون بولنے لگا ہے بھائی، تاکہ وہ بھی بول دیا اگر سے تو ایک بہت بڑا پروف رہتا معلوم ہے، ایک بہت بڑی چیز ہو جاتی. وہ ہم کو تو پتہ ہے کون بولنے لگا ہے، کون استعمال کرے تھے اس کو، وہ دلے کو کون استعمال کرے تھے، ہم کو سب پتہ ہے. لیکن اس کے منہ سے بولتا تو خیر وہ بہتر رہتا. خیر میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کل کا انتظار کریے انشاءاللہ، اور دعا کریے اللہ سے انشاءاللہ گڑ گڑا کے، اپنے گناہوں کی توبہ مانگیے، اور ماں باپ کی خدمت کریے، نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.